سوال کیجئے ان سے، من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، کون ہے 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ قل افلا تتقون، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بس کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت اور اختیار ہر چیز کا؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ عطا فرماتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جاتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، بتاؤ کون ہے جس کا اختیار ہے، کون ہے جو پناہ دینے والا ہے ہر ایک؟ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ کے لیے ہے۔ قل فأنا تسحرون، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بس تم کہاں سے جادو میں پھنس گئے ہو؟ کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ کیوں شرک کو چھوڑتے نہیں ہو؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ وما کان معہ من الہ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق، اس صورت میں ہر معبود علیحدہ ہو جاتا، چلا جاتا اس کے ساتھ جو اس نے پیدا کیا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اس کائنات کی آرگنائزیشن، اس کائنات کا نظم بتا رہا ہے کہ اس کا چلانے والا ایک ہے۔ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ہر ایک یہ چاہتا کہ میں غالب آ جاؤں، میرے اختیار ہی ہو جائے سب کے اوپر، تو وہ کوشش کرتا کہ اپنی مخلوقات کو لے کر جاتا اور دوسرے معبودوں پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ فساد نہیں ہے زمین میں۔ سورۃ الملک میں کہا گیا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں کہیں بھی کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، کوئی رخنہ نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں فساد ہو، پوری کائنات اسموتھلی فنکشن کر رہی ہے، ایک آرگنائزڈ وے میں۔ یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ ایک ہی معبود ہے اس کائنات کا جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، مراد ہے کہ جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں اس سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، بس اللہ بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 6واں رکوع آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ہدایات اہل ایمان کو عطا فرمائی، خوبصورت دعائیں سکھائی گئی ہیں، آخرت کا انجام بیان کیا گیا ہے اور نافرمانوں کے حسرتناک انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے اے میرے رب جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اگر تو مجھے دکھا دے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالمین کے ساتھ شریک مت کیجیے۔ یہ بڑی اہم دعا ہے عذاب سے بچاؤ کے حوالے سے، اسی کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ عام عذاب ہوتا ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 25 میں ذکر آ چکا ہے، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اور بچو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف خاص طور پر انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا، آئے گا تو ہر ایک پر آئے گا، اس سے بچاؤ کے لیے بڑی خوبصورت دعا ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے میرے رب جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اگر تو مجھے دکھا دے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب پس تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل مت کیجیے۔ آج بھی ہم اللہ کی طرف سے آنے والے طرح طرح کے عذابوں سے دوچار ہیں، اس دور کے لیے دعا بڑی اہم ہے، اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھا دیں۔ مراد ہے کہ آپ موجود ہو زمین پر اور ان لوگوں پر جو کہ مخالفین اللہ کا عذاب آ جائے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کے جواب اس طور پر دو جو کہ بہت ہی عمدہ ہو۔ یہ بڑی اہم ہدایت اہل ایمان کے لیے دور مشکلات میں بھی اور دعوت کے مرحلے میں بھی کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت دعا آ رہی ہے، شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے بڑی اہم دعا۔
وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آ سکے۔ دیکھیے شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ قرآن نے کہا سورہ فاطر آیت نمبر 6، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بناؤ، اسے دشمن سمجھو اور مقابلہ کرو اس کا مقابلہ ہم اپنے بل بوتے پر نہیں کر سکتے۔ بہتر ہے اور یہی واحد راستہ ہے کہ رحمان کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں، تو اللہ ہمیں انشاءاللہ شیطان کے شر سے بچا لے گا۔ یہ بڑی خوبصورت دعا اس مقام پر آئی شیاطین کے شرور سے بچنے کے لیے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے قریب آئیں۔ اس کے بعد بڑی ہی سخت آیات آ رہی ہیں نافرمانوں کے حوالے سے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے لوٹا دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ، شاید میں اس میں سے کوئی اچھا عمل کر لوں جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ کلا، ہرگز نہیں، إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، یہ تو ایک بات ہے جو وہ پہلے بھی کہتا رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے برزخ یعنی آڑ ہے اس دن تک کے لیے جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہے ان لوگوں کا انجام جو دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں، جب موت آتی ہے تو اس وقت پکارتے ہیں کہ اللہ موقع دے دے، یا قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو کہیں گے اللہ ایک اور موقع عطا فرما دے۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کو لوٹا بھی دیا جائے تو یہ وہی حرکتیں کریں گے جو انہوں نے پہلے کی ہیں۔ انسان کو یہ زندگی بسر کرنے کا چانس ایک ہی مرتبہ دیا گیا ہے، سوچ سمجھ کے بسر کرنی چاہیے۔ ان حسرت ناک فریادوں کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جہنم کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور آج جو مہلت ہمارے پاس ہے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل زندگی یعنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک برزخ یعنی آڑ ہے اس دن تک کے لیے جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ ایک شخص انتقال کر گیا تو وہ عالم برزخ میں ہے، عام طور پر ہم کہتے ہیں وہ قبر میں ہے، لیکن اصل الفاظ ہیں عالم برزخ۔ ممکن ایک شخص ڈوب کر ہلاک ہو گیا، اس کی قبر بھی نہ بن سکی، ایک شخص کا فضا کے اندر ہی کسی ایکسیڈنٹ میں ہوائی جہاز کا انتقال ہو گیا، اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو گیا، قبر نہیں بنی۔ تو عالم برزخ ہے اصل میں دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان رشتے باقی نہیں رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے۔ یہ بھی بڑا حسرتناک انجام ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس دن۔ سورہ عبس آیت نمبر 34 سے لے کے آیت نمبر 37، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی والدہ اور اپنے والد سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ لکل امرئ یومئذ منہم شأن یغنیہ، ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی جو دیگر فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی، میں کسی طرح بچا لیا جاؤں۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں اس کا ایکسیپشن ہے، سورہ زخرف آیت 67، تقوی کی بنیاد پر رشتے ہوں گے اللہ انہیں جمع فرما دے گا۔ سورہ طور آیت نمبر 21، ایمان کا ٹچ اگر ان رشتوں میں شامل ہوگا اللہ جمع فرما دے گا، ادروائز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ولا یتساءلون، اور نہ کوئی ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پس ان کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی انہی کو کامیابی ملے گی۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گی یعنی برائیاں زیادہ ہوں گی، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہهم النار وهم فیہا کالحون، آگ ان کے چہرے جھلس دے گی
اور وہ اس میں بد شکل ہو